جی اللہ ذات اپنی لا ریب کتاب میں سورۃ انفال میں فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، پس وہ ایمان نہیں لائے۔ ہاں کیوں کافر کیوں بدترین؟ کیونکہ ان کو ہمارے نبی نے یا ائمہ معصومین علیہ السلام نے رستہ ہدایت بتایا تھا کہ سب سے پہلے کس کو سجدہ کرنا ہے؟ اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اور اللہ نے جن ہستیوں کو تم پر نمائندہ قرار دیا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ تو انہوں نے رسول کا کہنا نہیں مانا تو وہ کافر ٹھہرے۔ وہ کیا ٹھہرے؟ ہاں ہم بھی اپنے رسول کا کہنا نہیں مانتے لیکن کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا اور اللہ کے نبی کا کہنا بھی نہیں مانا تھا، اسی لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہب اسلام کا نقشہ تباہ کر رہے ہیں، فقط اپنے پیٹ کی خاطر فتویٰ دیتے ہیں کہ شیعہ کے جنازے میں شرکت کرو گے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ آ گئی غلطی کوئی نہ؟ شیعہ کے نکاح میں شامل ہوگے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، یا مجلس میں جاؤ گے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو مرد حضرات نہ ہی مجلس میں جاتے ہیں، علماء کرام تھوڑے فقہ دے، ہاں میں پتہ ہے نا، سیال شریف والے دے، اس کے سمینڈ کمپنی جتنے بھی ہیں نا، وہی گال آدھے بھئی اگر مجلس امام حسین میں جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، یا اگر جنازے میں شرکت کرو گے تو بھی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے قریب یہاں جھمٹ کلونی سنا ہوا ہے، وہاں پر علامہ قاسم کا چاچا قاسم چوہان ڈٹھا ہوئے نے، علامہ قاسم کا چاچا فوت ہو گیا، میں اسے علامہ قاسم کہتا ہوں، تو اس کو شیعہ والا غسل دیا گیا۔ ان گال غور نال سنا ہے، بڑی مزدار گال ہے، اس کو شیعہ والا غسل دیا گیا۔ تو مجھے فون کیا گیا کہ آپ نے جنازہ پڑھانا ہے، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو رات کے تقریباً 8 بجے کے 8:30 بجے جنازہ تھا، کافی دن گزر گئے ہیں۔ تو جب میں پہنچا، میں تقریباً اینڈ ٹائم پر ہی پہنچا، تو ابھی اہل سنت کا جنازہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ پہلے اہل سنت والے جنازہ کراتے ہیں، پھر اہل تشیع والوں کا جنازہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اگر اہل تشیع پہلے جنازہ کرا لیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب بعد میں ہمارا جنازہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا کوئی مولوی جنازہ نہیں پڑھتا تھا، پوچھا گیا کہ آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس مرحوم کو جو غسل دیا گیا ہے وہ شیعہ والا غسل دیا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی کوئی نہ؟ تو شیعہ والا غسل دیا گیا، اس لیے ہم اگر جنازہ پڑھیں گے تو ہمارا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ دیکھ میں حیران ہو گیا انہاں دی گل سن کے کہ غسل بھی اگر اس نو آ گئے تو نکاح ٹوٹ ویندا۔ ہمت ہے اس دی، یہ پتہ نہیں کیو جیا نکاح ہے، گل نو سمجھائے، گل بڑی پوائنٹ والی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسا نکاح ہے کہ انڈین فلم دیکھی جائے تو نکاح نہیں ٹوٹتا۔ غور نال سنا ہے گل، انڈین فلم دیکھی جائے تو نکاح نہیں ٹوٹتا، عطا اللہ کا گانا سنا جائے تو نکاح نہیں ٹوٹتا، کہیں پر مجرا چل رہا ہے، کوئی کنجری ڈانس کر رہی ہے اور ساتھ میں پیریں یا میراثی ڈول بجا رہے ہیں تو ڈول بھی سن رہا ہے اور اس کی ڈانس بھی دیکھ رہا ہے تو نکاح نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جب رسول خدا کے بیٹے کی مجلس ہو رہی ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ وزن کرنا ہے نا، وزن۔ اگر جنازہ ہو رہا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ نکاح کیسا ہے جو فعل حرام میں نہیں ٹوٹتا، فعل حرام میں نہیں ٹوٹتا لیکن اچھے کام میں ٹوٹ جاتا ہے، ایسے نکاح کو بھی سلام ہے۔ سمجھے یہ بات بھی کوئی نہ؟ ہاں تو یہ مسئلے بہت سارے آندے ہیں۔ میں اگلے دیہڑے کل خانی دی وچ یہ تقریر کی تھی کہ میں کو سمجھ نہیں آتی نکاح کیوں جی ہیں، لیکن یاد رہے جو پڑھ لیتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ دائرہ اسلام میں خارج، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ کھانا بھی جائز ہے، بیٹھنا بھی جائز ہے، ملنا بھی جائز ہے، اس کے ساتھ لین دین کرنا بھی جائز ہے، کچھ دینا بھی جائز ہے، اس سے کچھ لینا بھی جائز ہے، یعنی اس کے ساتھ تمام کام جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ جائز ہو جاتے ہیں، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ اب کوئی حدیث نہیں ملتی کہ نکاح کیسے ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی تکبیر پڑھی جاتی ہے، تشہد گواہی دی جاتی ہے، میں اللہ کے رسول پر گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی گواہی ہے نا، اس میں کہاں نکاح ٹوٹتا ہے؟ نماز میں پڑھتے تو نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اچھا اس کے بعد دوسری تکبیر میں کہا جاتا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، تو درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں تو نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی مولوی کے پیچھے کھڑے ہو کر سن لیتے ہیں تو نکاح
ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اس کے بعد آگے تیسری چوتھی تکبیر میں پڑھا جاتا ہے، مومنین کی مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے، میرا اللہ مسلمات اور مسلمین کو بخش دے، مومنین اور مومنات کو بخش دے۔ اس میں کہاں نکاح ٹوٹتا ہے؟ ہاں، اگر یہی دعا یہی جو جنازے میں پڑھی جاتی ہے، نماز کے بعد پڑھی جائے تو نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن جنازے میں پڑھی جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد مانگی جاتی ہے آخری تکبیر شیعہ کی کہ اے میرا اللہ یہ تیری کنیز کا بیٹا ہے، یہ تیرا عابدہ ہے، میرا اللہ یہ تیرا صالح بندہ ہے، میرا اللہ ہم نے اس کی نیکیاں دیکھی ہیں، اس کے اسناد دیکھے ہیں، ہم نے اس کا کوئی گناہ نہیں دیکھا، میرا اللہ اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو اسے بخش دے، میرا اللہ یہ تجھ پر بھی ایمان رکھتا ہے، تیرے بھیجے ہوئے انبیاء پر بھی۔ جہاں کیسے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹوٹنے والی جگہ کہاں ہے؟ تو کیا ہے؟ صرف اور صرف مولویوں نے اپنی روٹی بنانے کی خاطر یہ فائر کھولا ہوا ہے کہ جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، نہیں، اور نیچے جو عوام ہوتی ہے وہ بھی مولوی کے پیچھے چل پڑتی ہے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ تو